بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عملیات و وظائف قرآن و احادیث میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ثواب، جن کا اجر، جن کی فضیلت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ مثلا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ ایک بندے نے جب یہ کلمات پڑھے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ الہ العالمین بتلائے اس کا ثواب کیا لکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب میں خود اسے دوں گا۔ یعنی اس کلمے کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اس دعا کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت پڑھا۔ اس کلمے کی بھی بہت فضیلت ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جزا اللہ محمدن ما ہوا اہلہ، 70,000 فرشتے اس کا ثواب لکھنے پہ مامور ہیں۔ تو اسی طرح مالا بدہ من ہو، ایک بنیادی فقہی کتاب ہے، رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آئے تو وضو کرے، 2 گانا ادا کرے، یعنی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، یعنی سبحان اللہ کہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد یہ کلمات کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے والی جو دعا ہے نا، عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اسألک موجبات رحمتک وغرائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والعصمت من کل ذنب والسلامت من کل اسم لا تدع ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ وہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ آج کل کوئی بھی چیز تلاش کرنا مشکل نہیں ہے، ایک بٹن دباتے ہیں ساری چیزیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہر گھر میں ایک مفتی ہے، ایک فقیہ ہے، ایک عالم ہے، ایک فاضل ہے، ایک حکیم ہے، ایک طبیب ہے۔ یہ ٹچ موبائل جس کے بھی ہاتھ میں ہے وہ سارے مفتی ہیں، وہ سارے عالم ہیں، وہ سارے فاضل ہیں، وہ سارے حکیم ہیں، وہ سارے طبیب ہیں۔ کسی سے بھی کوئی بات کرو نا تو بالکل ٹوٹکے اور نسخے اور پتہ نہیں کیا نہ کیا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کتاب کا مزہ ہے نا وہ ایک اپنا علیحدہ ہے۔ اس ٹچ نے کئی ایسے جعلی اور 2 نمبر لوگ پیدا کر لیے ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر کوئی نہ کوئی نکتہ کہیں سے کہیں کھینچ کے لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو، قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ۔ کئی ویب سائٹ ایسی جعلی اسلام کے خلاف بنی ہوئی ہے نا، ان کی ججمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے جو بھی کوئی پڑھے پہلے تحقیق کر لے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں
اس کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر ہے یا نہیں؟ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے، کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وعندہ مفاتح الغیب لا یعلم الا ہو۔ اسی کے پاس ہے ساری چیزیں۔ تو بہرحال یہ دعا پڑھے، دوگانا ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور جس طرح یہ کلمات ہیں جو شروع میں آپ کو بتائیں، یا رب لک الحمد، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، یہ وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ ان کے اجر و ثواب لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ داری پیش کی ہے۔ جس طرح روزے کا اجر و ثواب ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اسی طرح بعض کلمات ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ جو کلمات ادا کیے گئے ہیں ان کا اجر کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو یہاں بھی جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وغرائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والعصمت من کل ذنب والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فریتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ وہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور اس کا آخری جملہ ہے یا ارحم الراحمین ہی پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد 101 بار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے جو معاونین ہیں، مددگار ہیں، تیسری آسمان پہ تیار کر رکھے ہیں، ایک پل میں پکارنے والے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ یا غیاث المستغیثین اغثنی، پکار کے تو دیکھو، اس پھر یاد رس کو، یا غیاث المستغیثین اغثنی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کو فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ جس کسی کو بھی کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی حاجت پیش آئے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور ہر دوسری تیسری ویڈیو میں یہ پیغام لازمی ہے، جو اتنی لمبی چوڑی صورتیں نہیں پڑھ سکتے، جو وظائف نہیں کر سکتے، 24 گھنٹوں میں سے کم 2 منٹ نکال کر اپنے جبین نیاز کو اللہ کے سامنے ٹیک دے۔ اور جو گھر میں زبان بولتا ہے، جو بھی زبان وہ گھر میں بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بولتا ہے، اس زبان میں، کیوں کہ بندہ جو گھر میں زبان بولتا ہے نا، وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی ہے، وہ مفہوم کی ادائیگی کے لیے، سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بڑی نایاب ہوتی ہے۔ دوسری زبانیں، ان کے استعارات، ان کے محاورات بندے سمجھنے میں کیا ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اپنی زبان جو ہوتی ہے اس کی ہر بات، اس کے ہر جز سمجھنے میں اور سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس زبان میں، جس زبان میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، اس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اور اللہ ہر زبان جانتا ہے، اس کے مدعا کو جانتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتے ہیں۔ رحمت خداوندی بہانہ میں جویان، اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت و بہانے تلاش کرتی ہے، اعتراضات کرنے کے انداز میں نہیں۔ کوئی بات سنی، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تلاش کرو، کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف ہے ایک سوشل میڈیا کی طرف ہی نہ جاؤ، سیٹلائٹ کی طرف ہی نہ جاؤ، اٹیچ موبائل کو ہی نہ دیکھو کہ علم سارے کا سارا اس کے اندر ہے۔ بعض ہر کا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سینے کے اندر جو
علم لدنی کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہے، وہ نہ کتابوں میں ملے گا، نہ کسی مکتب میں ملتا ہے، اور نہ ہی کسی فرشتے کو اس کی آگاہی ہے۔ جو رب اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک علم ہے، جو معرفت ہے، وہ نہ کتابوں میں ہے، نہ کسی مکتب میں ہے، نہ کسی عالم فاضل کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے خالق اور مخلوق کا، اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ سب سے مضبوط ترین ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرو، یہ اعتراضات نہ کرو کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایک تعلق کو پیدا کرو۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، وہ پوری کائنات کو تمہارے سامنے عیاں کر دے گا۔ تم پھر تلاش کرتے پھرو گے، یہ کہاں لکھا تھا، یہ کہاں لکھا ہوگا، یہ کس نے لکھا ہے، یہ کیوں لکھا ہے، یہ کیا، کیوں، کب، کہاں، یہ سارے سوالات پھر کیا ہو جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے بس اللہ سے ایک تعلق قائم کرو۔ وہ تعلق اگر قائم ہو گیا تو پھر تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔